پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. 19 تاریخ کو انہوں نے ایشین گیمز میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا. ٹیم کی کپتان اور ٹیم کی 2 بیٹس پرسنز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس سینیٹر ہارون اختر خان صاحب اور ڈاکٹر نعمان نیاز موجود ہیں. ہارون اختر خان صاحب جو ہیں وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز. کچھ سوال لوگوں نے ہمارے پاس بھیجے ہیں, ذرا وہ پہلے سنتے ہیں کہ سوال وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی, میرا نام ہے مراد علی شاہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو پاکستان میں وومن کرکٹ ٹیم جن کو جو فیسلٹیز دی گئی ہے, کیا ان سے وہ مطمئن ہے کہ نہیں؟ فیسلٹیز سے مطمئن ہے. ہمارے پاس ناظرین ویب پیج پر بھی آپ نے سوال بھیجا ہے, سلام بھی ہے ساتھ, وہ بھی ہم دکھاتے ہیں. سوال کیا ہے, لکھا ہے کہ کیا آپ ان سے پوچھئے طلعت صاحب کہ کیا اپنی پرفارمنس میں وہ کنسسٹنسی لا سکتی ہیں یا نہیں, یعنی ایک مرتبہ جیت لیا تو ٹھیک ہے لیکن اگلے ٹورنامنٹس میں کیا ہوگا. لیٹ می فرسٹ آسک سنا آن دس. سنا, فیسلٹیز کی آپ نے بات کی, ابھی نعمان نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ مقابلتاً آپ کی فیسلٹیز یقیناً بہت بہتر ہو گئی ہوں گی, لیکن جب آپ نیوزی لینڈرز کو دیکھتے ہیں, جب آپ آسٹریلینز کو دیکھتے ہیں, جب آپ انڈینز کو دیکھتے ہیں, ان کی ٹریننگ اور آپ کی ٹریننگ میں کہ ابھی بھی آپ کو فیسلٹیز کا فقدان یا کمی نظر آتی ہے؟ جی بالکل, اگر آپ انٹرنیشنلی کمپیئر کریں تو بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے, پر جو مجھے نظر آتا ہے پچھلے 5 سال سے I've been a part of this team, اور گریجولی جو ساتھ ہم لوگوں کی امپروومنٹ آ رہی ہے, I was just focusing on that کہ ہم لوگوں کی امپروومنٹ کی طرف ضرور جا رہا ہے. بٹ یس, انٹرنیشنلی اگر ہمیں میچ کرنا ہے تو اور بھی فیسلٹیز میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. ابھی ہارون صاحب نے بھی ذکر کیا اور میں نین اور جویریہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ہارون صاحب نے کہا تھا کہ اب اصل ٹورنامنٹ تو آپ کا اب شروع ہوا ہے, اب آپ مشہور بھی ہو گئے ہیں, اب آپ کے بارے میں لکھا بھی جا رہا ہے, دوسری ٹیمز آپ کو سیریسلی بھی لیں گی, اور سوال بھی یہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی کے لیے کیا کریں گی. کنسسٹنسی آف پرفارمنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے گریٹنس کے لیے. بالکل ٹھیک کہا ہارون صاحب نے, بٹ مطلب یہ نہیں کہ گولڈ میڈل ہم نے جیت لیا ہے تو ہم بہت ریلیکس ہو گئے ہیں, یا ہم نے مارکا مار لیا ہے, یا ہم نے شاید دنیا جیت لی ہے یا ورلڈ کپ جیت لیا. ایسا ہمارا کوئی جو ہے نا مطلب نہیں ہے. بے شک ہم نے گولڈ میڈل جیتا ہے, یہ ہمارا ایم تھا, ہماری سوچ تھی, ہماری پازیٹیوٹی تھی کہ ہم نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے, اور ہم نے اچیو کیا. اس سے پہلے بھی کنسسٹنسی تھی لڑکیوں میں. پچھلے سال کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, لڑکیوں کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, تو کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو ٹاپ پرفارمرز ہیں پاکستان ٹیم کی, اور اب تک ٹاپ پرفارم کرتی آ رہی ہیں. تو یہ بات نہیں ہے بالکل کہ ہم کسی چیز کو لائٹ لیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں گولڈ میڈل ملا ہے, اور اس کی قدر ہم کریں گے اور پاکستان ٹیم میں آنر کے ساتھ کھیلیں گے. Okay, Arun Sahab, on this, any thoughts? See, پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلیما یہی رہا ہے. At one time we were hockey champion, gold medalists, Olympic gold medalists. At one time we were squash champions. At one time we had the cricket world cup. But we have deteriorated since then. اور ابھی بھی کنسسٹنٹلی پچھلے 3-4 سالوں میں ہماری ان تینوں گیمز میں ریٹنگز ڈاؤن جا رہی ہیں. کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں ایک زمانے میں ہمارے اسکولوں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ٹیم ہوا کرتی تھی, اسپورٹ میرٹ کے اوپر ہوتی تھی. دنیا میں یہ ہوتا ہے, پورے ویسٹ میں آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, سٹینفورڈ, ان کی اپنی ٹیمز ہوتی ہیں. جس طرح یہ اکیڈیمکلی اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں, اسی طرح اسپورٹس کے اوپر بھی کرتے ہیں, اور ان کی پھر ٹیم سے نکلتے ہیں, نیشنل ٹیلنٹ نکلتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اب اس گیم کو سیریسلی لیں. سکولز جو ہیں, لڑکیوں کے سکولز جو ہیں, وہ یہ لڑکیوں کی ٹیم انٹروڈیوس کریں, آپ اس میں مقابلے کرائیں اور یہاں سے ٹیلنٹ لے کے آگے چلیں, کیونکہ یہ گیم جو ہے ہمیں صرف پاکستان میں نہیں کھیلنی. پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ویکنیسز ہیں وہ پاکستان تک تو چھپ جاتی ہیں, بٹ جب ہم انٹرنیشنلی آتے ہیں, دنیا سے مقابلہ کرتے ہیں, تو وہاں ہماری ویکنیس. اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ وی آر فارگیٹنگ ون تھنگ. جو دنیا ہے اس میں سپورٹس, جو انٹرنیشنل سپورٹس ہے, وہ 2 ٹیئرز میں ڈیوائڈ کر دی گئی ہے. سپورٹس کلچر ہے جس میں ایک ایمیچور سپورٹس ہیں اور ایک پرو سپورٹس ہیں. چائنا نے 1998 میں ڈیسائیڈ کیا تھا, اور انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس جو پک کیے تھے, ان کا ایم جو تھا وہ 2008 اولمپکس تھا, اور اس میں انہوں نے ورلڈ بیٹرز بننا تھا. سو ہمارے ہاں جو یہ کلچر جس طرح ہارون بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے ہوتا تھا اسکول کالجز, وہ تو بالکل ایکسٹینٹ ہو گیا, ایکسٹرمنیٹ ہو گیا. سو فیکٹ ہے کہ کلچر جب تک اسپورٹس کا نہیں ہوگا, جب تک ایکوپمنٹ اسپورٹس کی نہیں ہوگی, تو آپ میں کنسسٹنسی نہیں آئے گی. سیکنڈلی, جو کنسسٹنسی انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں آتی ہے وہ ایک فینومینل ماڈیول ہوتا ہے. لائک آئی واز ڈسکسنگ کہ طلعت حسین 10 years ago was not under as much pressure جو آج آپ ہیں. حالانکہ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو you have come a long way. So fact is these women
win. And these girls, they have to look into the fact کہ phenomenal module کا مطلب ہے کہ اب میڈیا کا پریشر ہوگا, پرفارمنس کا پریشر ہوگا, ورلڈ کمپیٹیٹرز کا ہوگا, ایکسپیکٹیشنز کا پریشر ہوگا, اور اپنی ٹریننگ پھر وہاں پہ آئے گی. کوئک آنسر ثنا آپ سے. ابھی نعمان نے ذکر کیا تھا کہ ہندوستان کی ٹیم نہیں تھی, فرق پڑا اس کی وجہ؟ اگر ہندوستان اور آپ کا فائنل ہوتا بنگلہ دیش کی جگہ پھر کیا ہوتا؟ جی وہ تو پھر گراؤنڈ میں ہی پتہ چلتا ہے کیا ہوتا, کیونکہ T20 فارمیٹ ہے. نو ڈاؤٹ, ویری نائس, ویری نائس, ویری ویل سیڈ. کیونکہ جی نو ڈاؤٹ وہ اس وقت نمبر 3 رینک ٹیم ہے, بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ پیپرز پہ ٹیم اگر بڑے ناموں سے ٹیمیں جیتتی تو ورلڈ 11 ہمیشہ جیتا کرتی, لیکن یہ مقابلہ ادھر ہی ہوتا گراؤنڈ میں, اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. لیٹس ٹیک انادر بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بڑا سوال جو ہم اٹھائیں گے کہ خواتین کے ٹیلنٹ کو جو ہم نے چھپا کے رکھا ہے, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی ہم نے رواج کے نام پر, کبھی ہم نے غیرت کے نام پر, ہم اپنی تمام روایات اور کلچرل سینسٹیوٹیز کو پریزرو کرتے ہوئے بھی خواتین کے لیے بہت کچھ مواقع فراہم کر سکتے ہیں. وہ انیبلنگ انوائرمنٹ وہ ہم کس طریقے سے پروڈیوس کریں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایونٹ جو ہے, یہ گولڈ میڈل جو ہے, اس سے پاکستان میں خواتین کی سپورٹس کی تاریخ بن سکتی ہے. کیا ہم کر پائیں گے یا نہیں؟ بریک کے بعد.